السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں عثمان صاحب اور ان کے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب سپاہی سنگر کے ساتھ لڑی گئی جنگیں اور لمحات کو یاد کرتے ہیں۔ برہان بھی سپاہی سنگر کے ساتھ کھانا کھانے کے لمحات کو یاد کرتا ہے اور وہ سب آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ادھر بالا خاتون خواتین کے ساتھ سغوت بازار میں داخل ہوتی ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے الجن سے پوچھتی ہیں، مجھے بتاؤ ذرا الجن، عوام کا ہولوفیرا خاتون کے ساتھ تعلق اور سلوک کیسا ہے؟ تو الجن کہتی ہے، واللہ آگ کی طرح ہے۔ ہولوفیرا کا نام سنتے ہی سب لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے، یعنی رومی بغاوت نے حالات کو مکمل طور پہ پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس آگ کے بھڑکنے سے پہلے اسے سرے سے ہی بجھانے کی ضرورت ہے۔ الجن کہتی ہے، یہ ہولوفیرا کو نہیں جانتے، اگر یہ جان لیتے ہیں تو خود بخود یہ آگ بجھ جائے گی۔ بالا خاتون کہتی ہے، یقیناً یہ لوگ جان جائیں گے۔ خواتین کے پاس جا کر گونجا ان سے کہتی ہے، کام میں آسانی ہو۔ جواب میں خواتین اس کا شکریہ ادا کرتی ہیں، مگر ہولوفیرا کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوتا۔ خواتین کا سلوک دیکھ کر ہولوفیرا بہت غمگین ہو جاتی ہے، تو بالا خاتون وہاں پہ آ کر کہتی ہے، ہولوفیرا نے کہا کہ کام میں آسانی ہو، خیر تو ہے بہنوں، کیا آپ لوگ آسانی نہیں چاہتی؟ تو خواتین ہولوفیرا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے خوش آمدید کہتی ہیں۔ یہ دیکھ کر ہولوفیرا مسکرا دیتی ہے۔ صوفیہ چھپ کر انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بالا خاتون خواتین سے کہتی ہے، کل ہمارے تمام تاجروں کو ہمارے بازار میں کھانا دیا جائے گا۔ ہم کثرت اور برکت کے ساتھ اپنے بازار کو وسعت دیں گے انشاءاللہ۔ کھانے کا خیال فاطمہ رکھے گی۔ یہ سن کر صوفیہ کہتی ہے، بالا میں واپس آ گئی ہوں، میں اپنے حساب برابر کرنے واپس آئی ہوں۔ بالا خاتون ہزال سے کہتی ہے، آپ آنے والے سامان کی ابتدائی درجہ بندی کی ذمہ دار ہوں گی۔ یہ سن کر ہزال بہت خوش ہوتی ہے۔ بالا خاتون مزید کہتی ہے، سب سے اہم فریضے آپ کے ہیں دلہنوں، اب سے ہمارے بازار کے شمال میں عارضی تختما دکانوں کی دیکھ بھال ہولوفیرا کرے گی، جنوب میں گونچون کا خیال رکھے گی۔ یہ سن کر بیگم آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے، معذرت کے ساتھ کیا ہولوفیرا ہمارے بازار کے رسم و رواج کو جانتی ہے؟ بالا خاتون کہتی ہے، اگر نہیں بھی جانتی تو کیا ہوا، میری بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گی۔ ہولوفیرا آپ کائی کی بہو ہے، سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ میری بیٹی سب کچھ اس کی مناسب جگہ پہ سیکھے گی۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی ماں۔ بالا خاتون بھی خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے، تمہاری کوتاہیوں میں گونچا تمہارا ساتھ دے گی، ہے نا گونچا؟ جواباً گونچا کہتی ہے، جو بھی ضروری ہوا میں کروں گی۔ سب کے جانے کے بعد ہزال فاطمہ کو ایک جوڑا دکھاتے ہوئے کہتی ہے، یہ آپ پہ بہت جچے گا، مگر فاطمہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر ایک مقام پہ بازنطینی سپاہی غلاموں کو پنجرے سے باہر نکالتے ہیں اور ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دیگر بہت سے غلام کام کاج کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کے تیر انداز آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بازنطینی سپاہیوں کا وحشیانہ پن عروج پہ ہوتا ہے اور وہ غلاموں پہ بدترین تشدد کرتے ہیں۔ ایک طرف سے عثمان صاحب بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ چہروں پر انہوں نے کالے نشانات لگائے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب برہان سے پوچھتے ہیں، انہوں نے خود کو اس طرح کان میں کیسے منظم کیا ہے؟ تو برہان کہتا ہے، یہ کان آگ کی سارکیلا اور مرکزی قرارگاہ تک جاتی ہے جو محل کے باہر سے حفاظت کرتی ہے۔ انہوں نے چھکڑے بھر لیے ہیں، اب یہ نکلیں گے۔ جبکہ کچھ دیر بعد بازنطینی سپاہی گھوڑا گاڑیاں لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم پہلے یہ کان تباہ کریں گے، اس کے بعد انہی کی تلواریں لے کر ان کی قرارگاہ میں داخل ہوں گے۔ بلندی پر سے جماز چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ غلام بازنطینی سپاہی سے پانی مانگتا ہے مگر وہ اسے گرا دیتا ہے اور اس کے بعد پانی اس کے اوپر گراتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کا پہلا چھوڑا ہوا تیر اس کی گردن سے آر پار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عثمان صاحب اور ان کے جانباز زبردست تیر اندازی کرتے ہیں۔ بازنطینیوں کی لاش پہ لاش گرتی ہے اور تیر اندازی کے بعد وہ سب تلواریں لے کر ان پہ دعویٰ بول دیتے ہیں۔ اس اچانک کے حملے میں بازنطینی بالکل سنبھل نہیں پاتے اور جلدی ان سب کا صفایا ہو جاتا ہے۔ پھر عثمان صاحب غلاموں کے پاس آتے ہیں تو غلام کہتے ہیں، ہمیں مت مارو، ہمیں مت مارو۔ عثمان صاحب ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم نے کبھی مظلوم کو تکلیف نہیں دی۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب انہیں پانی پلاتے ہیں، پھر انہیں سونا دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ لو اور حفاظت سے جاؤ۔ لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے عثمان صاحب، سلامت رہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، چلو ہمیں کارواں کے پیچھے جانا ہے، اس سے پہلے کوئی نظر سے اوجھل ہو جائے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں اور کیوماز بھی وہاں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ادھر ہمیں کا سباسی کا گاؤں دکھایا جاتا ہے۔ گاؤں کے پاس اور خان سپاہیوں کے ساتھ جاڑیوں میں چھپا ہوتا ہے۔ توران اس سے کہتا ہے، اس کا دفاع شاندار ہے، ایک قلعے کے دفاع کی طرح۔ توران کہتا ہے، ان کی ایک آنکھ یہاں ہے، جب وہ حملے کا رخ دیکھتے ہیں تو وہ حمایتی دستوں کو اشارہ کرنے کے لیے میناروں کی مشعلیں روشن کرتے ہیں۔ تو وہاں آنے والا علاؤالدین کہتا ہے، وہ مشعلیں اب کبھی روشن نہیں ہوں گی بھائی، اب راگ سے اٹھنے والا دھواں حمایتی دیکھیں گے۔ یہ سن کر عرفان کہتا ہے، آپ مشعل کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں علاؤالدین، جب آپ اپنی جگہ لیں گے ہماری تلواریں جوش و خروش پھیلائیں گی، تب گدڑوں کا گھونسلہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین چلا جاتا ہے۔ سوغت میں بیگم بالا خاتون کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ابھی کے لیے اس سے لطف اٹھاؤ، میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ میں تم سے سب کچھ چھین لوں گی، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گی۔ اس لیے میں فاطمہ تیزی سے بالا خاتون کے پاس آتی ہے۔ صوفیہ نے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اسے گلے لگاؤ بالا، ابھی کے لیے گلے لگا لو۔ اس لیے میں بیگم ان کے پاس آ کر کہتی ہے، بالا خاتون آپ کو بازار کیسا لگا؟ میں آپ کی تجارتی مہارتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ بالا خاتون کہتی ہے، شکریہ بیگم خاتون، ہم پہلے دن کوئی خامی تلاش نہیں کر سکتے۔ بیگم کہتی ہے، میں آپ کے اور عثمان سردار کے لائق بازار قائم کرنا چاہتی ہوں، کوئی خامی نظر آئے گی تو بتائیں۔ بالا خاتون
خاتون سے کہتی ہے لگتا ہے یہ فریضہ آپ کو بہت اچھا لگا ہے۔ تو بیگم کہتی ہے ایسا ہی ہے، یہ لیں ہمارا شربت پیئیں۔ مگر بالا خاتون کہتی ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں معائنہ کرنے یعنی شہر کے بازار جاؤں گی، اگلی بار ضرور انشاءاللہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون فاطمہ کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں تو بیگم آپ نے اپنے کانٹے تیار کر لیے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ اب آپ کیا کرنے جا رہی ہیں۔ فاطمہ میری بیٹی یہ جگہ تمہارے سپرد ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون چلی جاتی ہے اور صوفیہ فاطمہ کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ یوسف فاطمہ کے پاس سے ہوتا ہوا بیگم کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے آپ جانتی ہیں کہ سروجہ کے ساتھ کام کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ جواب میں بیگم کہتی ہے جو حکم عثمان صاحب دیں گے ہم وہ پورا کریں گے، چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں، ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ یوسف کہتا ہے اس لیے آپ بالا خاتون کے ساتھ اچھے سے پیش آ رہی ہیں، میرے لیے سب کچھ میرا مقصد ہے۔ بیگم کہتی ہے جب تک ہمیں وہ نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں مجھے اپنا غصہ چھپانا ہے، لیکن جب وقت آئے گا میں اپنے کانٹے دکھانے سے گریز نہیں کروں گی یوسف۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیگم آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر کان سے جانے والا قافلہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس لمحے وہ دیکھتے ہیں کہ راستے میں کوئی لیٹا ہوتا ہے، قریبی عثمان صاحب جھاڑیوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ بازنطینی سپاہی اس کے پاس جیسے ہی پہنچتا ہے زمین پہ لیٹا ہوا جیر کتے اسے خنجر کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اگلے لمحے عثمان صاحب اور ان کے ساتھی بھی دعویٰ بول دیتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں میں اپنے بہادر کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ بازنطینی سپاہی مسلسل کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لڑائی کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں اصل مسئلہ قرارگاہ ہے، جب قرارگاہ گر جائے گی قلعہ کمزور ہو جائے گا تو برہان ان کو چھکڑوں میں لے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف علاؤدین اس گاؤں میں داخل ہوتا ہے۔ دروازے پر بازنطینی سپاہی اسے روکتے ہوئے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، کیا تمہارے پاس اجازت نامہ ہے، ان کی تلاشی لو۔ تو علاؤدین کے ساتھ موجود شخص کہتا ہے میں دور دراز رومی سرزمین سے آیا ہوں، میرے پاس اجازت نامہ نہیں ہے۔ جواباً سپاہی کہتا ہے پھر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ سن کر علاؤدین گھوڑے سے اتر کر اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے ہمارے پاس اجازت نامہ نہیں ہے، تاہم ہمارے پاس قیمتی سامان ہے، اگر آپ ہمیں اندر جانے دیتے ہیں تو سب جیت جائیں گے۔ سپاہی پوچھتا ہے آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو علاؤدین کہتا ہے ہم تجارت کا وزن اٹھائے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ دور دراز کی زمینوں سے، یعنی ان قافلوں میں سے ہر ایک کے پاس غنیمت ہے، جو ہمیں گزرنے دے گا انہیں ان کا حصہ ملے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤدین اس کے کپڑوں میں سونا ڈالتا ہے۔ سونا دیکھ کر سپاہی بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ان کے پاس اجازت نامہ ہے، جانے دو انہیں۔ پھر علاؤدین سے کہتا ہے ہم پھر ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے لیے راستہ کھول دیا جاتا ہے۔ باہر ارحان کہتا ہے جب علاؤدین کے سپاہی اپنی جگہ سنبھال لیں گے ہم پھر حملہ کریں گے۔ علاؤدین اندر گاؤں میں داخل ہو جاتا ہے جبکہ ارحان آگے بڑھ جاتا ہے۔ اندر جاتے ہوئے وہ شخص علاؤدین سے پوچھتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ آپ کو جانے دے گا؟ تو علاؤدین کہتا ہے یہاں پر معزز رئیس قیدی فروخت ہوتے ہیں، یقیناً یہ گیدڑ بھی خریدے جا سکتے ہیں، اب ہم یہ گندی جگہ اکھاڑ دیں گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن والی گھنٹی کو دبانا مت بھولیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو